بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال اللہ عز وجل واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ جمعے میں قرآن حکمت کی یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 139۔ ولا تہنوا، کم ہمت نہ ہو، بزدلی کا شکار نہ ہو، دنیا کی محبت میں اس قدر مبتلا نہ ہو جاؤ کہ موت کے مقابلے میں زندگی سے زیادہ پیار ہونا شروع ہو جائے اور موت سے ڈرنے لگو۔ یہ سب معانی ولا تہنوا کے اندر پوشیدہ تھے۔ ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور پھر یہ بات جاننے کی کوشش کی گئی کہ غالب کس پہ ہونا ہے، وہ کون سا دشمن ہے جس پر غالب ہونے کی تعلیم یا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن، جس کو اللہ نے بھی بیان کیا اور خود اس نے بھی اعلانیہ طور پر اس کا ذکر کیا، وہ شیطان ہے۔ اور شیطان ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمارے اندر سے حملہ آور ہو کر ہمارے ہی ذریعے سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے علاقوں کو، اس دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس شیطان یا دشمن کے اندر کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں، جس میں سے خود پسندی اور انا پرستی، کہ وہ اپنے سوا باقی تمام کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ اللہ کی رحمت سے چونکہ مایوس ہو چکا ہے، اس لیے وہ اللہ کی دنیا میں، اللہ کے بندوں میں مایوسی پھیلانے کا عمل، یہ اس کا مشن ہے، یہ اس کا کام ہے کہ اس نے دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کے اندر، ہر ایک گروہ کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی پھیلانی ہے۔ کبھی اسے گناہ یاد دلا کر کہ تم سے اتنے گناہ ہو چکے، اب تو بخشش کی کوئی صورت نہیں بنتی، اس لیے اب بس کرتے رہو، جب عذاب میں جانا ہی ہے، جہنم میں جانا ہی ہے، تو پھر ایک گناہ کیوں، پھر اور بہت سارے گناہ کرتے رہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی اسے گناہ پر مسلسل کاربند رہنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ صحیح راستے پر آنے نہیں دیتا۔ وہ یہ ڈراتا ہے کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ کو تم منانا چاہتے ہو وہ ماننے والا نہیں ہے، جبکہ یہ صرف اور صرف شیطان کی بہکائی ہوئی بات ہے۔ ہمارا رب اور ہمارا مولا، وہ تو دن رات ہر لمحے اس بات کی امید میں اور اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی آدمی واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کی رحمت کو طلب کرے اور وہ اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا لے۔ آج ہم ایک دو باتیں اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس خاص پس منظر میں کہ جس پس منظر میں آپ کا کل کا دن گزرا، آپ کے اخبارات، مختلف مجالس میں اس کے تذکرے، میڈیا میں کچھ اس کی باتیں، خود پاکستان کے ہر شہری کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا بھی چاہیے اور کچھ نہ کچھ ضرور سوچا بھی ہوگا۔ اور وہ ہے کہ یہ ملک پاکستان رب ذوالجلال نے جو ایک ہدیے اور نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اس کا دفاع، اس کی حفاظت اور اس کے اندر سے خرابیاں دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور اس حوالے سے شیطان ہمیں کس طرح بہکا رہا ہے۔ تو سابقہ موضوع کو آج کے عنوان کے ساتھ اس طرح جوڑتے ہیں
کہ شیطان کی اور بھی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ دشمن بڑی آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے۔ شیطان کے اندر ایک خاص حربہ جو اس نے اپنے لیے اختیار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا آیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، اور جس کی وجہ ہی سے اس نے سب سے پہلے نسل آدم کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو اس میں گرفتار کیا، وہ تھا لالچ۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، وہ ایک طرح کا لالچ پیدا کرتا ہے، اور لالچ کی وجہ سے شیطان انسان کو اپنے راستے پر لے آتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، تورات اور انجیل میں بھی اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ چیز ہر جگہ موجود ہے کہ شیطان نے آدم سے اور حوا سے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے اس وجہ سے منع کیا ہے تاکہ کہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں نہ رہنا پڑ جائے آپ کو۔ یہ ابدی جنت، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی کا حصہ جو ہے وہ بن جاؤ گے تم، اور اس کی وجہ سے اس کے پھل میں یا اس کے قریب جانے میں بڑی نعمت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور بڑے اس کے اندر فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ آپ لوگ رہو گے اور عیش کرتے رہو گے۔ یہ لالچ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں خوف لازماً اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ جہاں کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے تو وہاں اس چیز کے چھن جانے کا ڈر، اس چیز کے ختم ہو جانے کا خوف، وہ بھی بیک وقت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے یہ دونوں حربے استعمال کیے اور کہا کہ اگر تم نے اس درخت کے قریب جانے کا فیصلہ نہ کیا تو جنت سے نکال بھی دیے جا سکتے ہو، محروم بھی کیے جا سکتے ہو، اور جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہو گے۔ پہلے دن سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس شخص کے دل میں بھی لالچ اور کسی چیز کی طلب کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر اتر آئے تو وہ لالچ ہوس میں بدل جاتی ہے، اور پھر شیطان اسے اپنے راستے پر لانے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو ہمارے ملک کے جتنے بھی قائدین ہیں، اس کی قیادت کے چاہے جتنے بھی انداز ہوں، چاہے وہ مذہبی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، تینوں حوالوں سے، کیونکہ یہ تینوں قیادتیں ہی در حقیقت ملک کو سنوارنے میں، بنانے میں، مضبوط بنانے میں اپنا ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں جب تک پختہ لوگ، مخلص لوگ اور لالچ کو اپنے دل سے نکالنے والے لوگ پاکستان کو مہیا رہے، پاکستان کا قبلہ درست رہا، پاکستان کے حالات نسبتاً سٹیبل رہے، معاملات بہتر ہوتے رہے، جہاں کہیں کوئی خرابی پیدا ہوئی فوراً اس کا تدارک بھی کر دیا گیا، علاج کر دیا گیا، تھوڑے بہت نقصان سے بندے سنبھل گئے، ادارے سنبھل گئے، دوبارہ اپنے رخ کو درست کر لیا گیا۔ لیکن جب شیطان کا یہ والا حربہ، لالچ کا حربہ حد سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تجاوز کر گیا، اور اس نے ہر ایک لیڈر کے دل میں اور پھر لیڈر کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے دل میں اس چیز کو اس قدر زیادہ بڑھا دیا، تو پھر مذہبی علماء بھی اور قائدین بھی بکنے لگے، سیاسی قائدین بھی بکنے لگے، عسکری مجاہدین بھی بکنے لگے۔ قیمت اپنے اپنی انداز میں لگائی گئی، لیکن بکنے کا عمل جاری رہا، اور اب وہ اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی چیز اجنبی نہیں لگتی۔ اگر کوئی خبر آ جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بھی اس حمام میں باقاعدہ نہاتے رہے ہیں، تو لوگ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا چونکتے ہیں، اور پھر دوسرے ہی لمحے کہتے ہیں یار یہ تو سبھی کر رہے ہیں، اس نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اس لالچ کی وجہ سے جو پوری کی پوری قیادت ہے وہ شیطان یعنی ہمارے دشمن کے قابو میں آ گئی۔
اور دشمن نے اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے اس قیادت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس وقت سے پاکستان مسلسل تنزل کی طرف اپنے دفاع کے اعتبار سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنی سیاسی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اعتبار سے اور اس کے اندر جو ثبات اور قرار آنا چاہیے اس کے اعتبار سے مسلسل خرابیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ملک میں عوام کی سہولت، عوام کے سکھ اور چین کے حوالے سے جو پروگرس ہونی چاہیے وہ نہ صرف رکی ہے بلکہ وہ اس سے نیچے کی طرف مسلسل تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی لیڈر لالچ کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہر ایک نے اپنا ایک دام لگا رکھا ہے، اپنی ایک قیمت متعین کر رکھی ہے، جہاں اسے وہ قیمت مل جاتی ہے وہ اپنا ایمان، اپنا وطن، اپنے وطن سے محبت، اپنی قوم سے محبت، اپنے قبیلے سے محبت اور اپنی اخلاقیات، وہ سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی پریشانی اسے لاحق نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شیطان کے اس حربے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت لازمی ہے، اور اس میں جو شخص بھی مبتلا ہو نہ صرف اسے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے عوام کو، بلکہ اسے اس دلدل سے نکالنے کا اہتمام بھی کیا جانا چاہیے، خبردار کرنے کی صورت میں، قانون کی پاسداری اور قانون کو نافذ کرتے ہوئے ڈراوا دینے کی صورت میں، یا اگر وہ زیادہ ہٹ درم ہے تو اس کو سزا دینے کی صورت میں۔ جب تک یہ عمل پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک کے سنبھلنے اور اس ملک کے دفاع کے حوالے سے کوئی عمل بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ یا ہمیں امید کی کرن، بے شک میں بھی کہتا رہوں اور آپ بھی کہتے رہیں، تو امید کا دیا روشن نہیں ہوگا جب تک کہ ان قائدین کے اندر سے اور خود اپنے اندر سے اس لالچ اور ہوس کو نکالا نہ جائے۔ اور لالچ کا معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایسی طلب کہ جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو جائے، ایسی خواہش جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی قوم کو فراموش کر جائے، ایسی خواہش جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے تعارف کو فراموش کر جائے، تو وہ لالچ کہلاتا ہے۔ ویسے کسی اچھی چیز کی طلب کرنا، اس کی تمنا کرنا، نہ اس کو آج تک دنیا والوں نے لالچ کہا اور نہ وہ قابل مذمت ٹھہری ہے۔ جب بھی 6 ستمبر کا دن آتا ہے تو یہ نغمہ پورے پاکستان میں گونجتا ہے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اور جب بھی میں یہ سنتا ہوں تو ایک خاص قسم کی لذت اور محبت اپنے پاکستان کی فوج سے وابستہ لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر اخبارات کے بہت سارے تراشے، بے شمار قسم کے کالمز، مختلف قسم کی شخصیات، جب ان کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پورے پاکستان کے سبھی لوگ اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے تھے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، لیکن اب جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں بے شمار اذیت ناک قسم کے جملے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اب تو انہوں نے خود بہت ساری دکانیں کھول لی ہیں، اب اس میں بکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی شخص پر انگلی اٹھائیں تو وہ پریشان نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ اذیت ناک حقیقت بھی موجود ہے، لیکن کیا اس اذیت ناک حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ سب کے سب بالکل ختم ہو چکے ہیں اپنے کردار کے اعتبار سے، ان کا ایمان بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ بات درست ہے کہ کچھ شخصیات، کچھ افراد، کچھ نام ایسے ضرور آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچا، اپنے وطن کو بیچا، اپنے کردار کو بیچا، ڈالرز کی صورت میں، پلاٹس کی صورت میں، زمینوں کی صورت میں، عہدے کی حالت میں، اور بے شمار جو دنیا میں لالچ کی صورتیں ہوا کرتی ہیں اس صورت میں انہوں نے بیچا ہے۔ لیکن کیا چند افراد کی غلطیوں کو بنیاد بناتے ہوئے ہم پورے کے پورے ادارے کو الزام کا شکار کر دیں اور اس کے بارے میں غلط فہمی نہ صرف پھیلانا شروع کر دیں بلکہ ایک نفرت کا بیج
بونا شروع کر دیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ہمیں اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے غور کرنا چاہیے. خرابی یقیناً ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، ہر طبقے میں موجود ہے، لیکن جس فرد کے اندر خرابی موجود ہے اسی فرد کی خرابی کو بنیاد بناتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں واویلا کرنا چاہیے، شور مچانا چاہیے، اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے. لیکن چند افراد کی غلطیوں کی سزا پورے ادارے کو اور بہت سارے اداروں کو اور پھر پورے ملک اور قوم کو اس کی سزا دینا، یہ کسی بھی صورت میں عقل مندی نہیں ہے. میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور گزشتہ 28 سال سے ایک یونیورسٹی میں تعلیم کے شعبے سے منسلک ہوں. میں جانتا ہوں کہ تعلیم کے شعبے میں بھی ایسے بہت سارے اساتذہ ہیں کہ جو ان اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں کرتے جو ایک استاد کو کرنی چاہیے. پیسے بھی لے لیتے ہیں، سفارش بھی مان لی جاتی ہے، نمبروں میں ہیر پھیر بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا چند اساتذہ کی ان خرابیوں کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ تعلیم کا شعبہ بالکل ناقابل اعتبار ہو گیا ہے اور بالکل ختم کر دینا چاہیے اس کو، اور اس کے ساتھ نفرت اپنے اندر پیدا کر لی جائے؟ تو یقیناً یہ بات نہ اچھی سمجھی جائے گی اور نہ ہی یہ بات آگے پہنچانی چاہیے، نہ اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹرز، ان کے شعبے میں چلے جائیں، بے شمار ڈاکٹرز آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو پیسے کو بنیاد بنا کر مریضوں کو موت کے منہ میں لے جانے میں انہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. بے شمار غفلتوں کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے انسانوں کی جان کے ساتھ کھیل لینا، بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. لیکن کیا اس کی بنیاد پر چند ڈاکٹرز کی ان خرابیوں کی وجہ سے پورے کے پورے میڈیکل شعبے کو آپ قابل نفرت بنا دیں؟ یقیناً یہ بھی کوئی قابل اعتبار بات نہیں ہوگی. یہی صورتحال افواج پاکستان کی بھی ہے. افواج پاکستان یقیناً وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس ادارے کو نہ صرف رہنا ہے بلکہ اسے رہنا چاہیے. کسی بھی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجودہ زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں ایسے لشکر تیار کیے جاتے رہے جو ہمہ وقت اپنے آپ کو، اپنے ملک اور اپنی قوم کے دفاع کے لیے تیار کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اگر کسی جنرل نے یا چند جنرلز نے یا چند افراد نے ایسی کوئی خرابی پیدا کی ہے، کمیشنز کھائے ہیں، پاکستان کی قسمت کو نقصان پہنچانے کے لیے لالچ کا شکار ہو چکے ہیں یا بدیانتی انہوں نے کر لی ہے، ایسی مثالیں یقیناً مل جائیں گی. لیکن اس کی بنیاد پر پوری فوج کے خلاف نفرت کے جذبے کو قوم کے اندر اس طرح پینیٹریٹ کر دینا کہ فوج کا نام قابل نفرت بن جائے، پولیس کا نام قابل نفرت بن جائے، صحت کا نام قابل نفرت بن جائے، تعلیم کا نام قابل نفرت بن جائے، علماء کرام قابل نفرت بن جائیں اور منبر و محراب کے وارث قابل نفرت بن جائیں، تو پھر کون سا ایسا طبقہ بچے گا کہ جس کی ہم عزت کر پائیں گے؟ اس طرح تو پاکستان کا ایک بھی طبقہ ایسا نہیں بچے گا، کیونکہ ہر طبقے میں کچھ افراد ایسے لازماً ہوں گے. اور یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ چند افراد کو بنیاد بناتا ہے، ان سے خرابیاں اور غلطیاں کرواتا ہے اور پھر کہتے ہیں یار یہ سارے ایسے ہی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے مایوسی کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے. اس دفاع پاکستان کے لیے شیطان کے اسی حربے کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ ہمیں بکنے والے جنرل سے نفرت ہے لیکن افواج پاکستان سے نفرت نہیں ہے. ہمیں بددیانت ڈاکٹر سے نفرت ہے لیکن صحت کے شعبے سے نفرت نہیں ہے. ہمیں غلط کام کرنے والے اساتذہ سے نفرت ہے لیکن تعلیم کے شعبے سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام بالکل ایک اس ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے کہ جو مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا، مریض سے نفرت نہیں کرتا. اور ہمارے میڈیا نے، ہمارے اخبار نویسوں نے، ہمارے سیاسی لیڈرز نے، ہمارے بیان کرنے والے لوگوں نے، جس میں وارثان منبر اور محراب بھی شامل ہیں، انہوں نے نفرت پھیلانے کا ایک ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ چند افراد کو بنیاد بنا کر اداروں کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر دی جائے. یہ شیطان کا ایسا حربہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اندر سے کمزور پڑ جاتا ہے. رب ذوالجلال نے
ہمیں اس کے حوالے سے تعلیم دی ہے. دفاع پاکستان کے حوالے سے اس سے اچھی تعلیم اور آپ کو نہیں مل سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کی رسول کی بات مانو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت لڑو، آپس میں مت الجھو، آپس میں جھگڑا مت کرو. اگر تم نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یعنی ایمان والے اگر آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا انہوں نے، فَتَفْشَلُوا، تو تم شکست کھا جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں اس کے اندر ثبات نہیں رہے گا، ڈگمگا جائیں گے تمہارے پاؤں. اور اگر تم نے ایسا کام کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، گویا کہ جب ایک مرض کا ذکر کیا جا رہا ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں یہ والا مرض پیدا ہو جائے گا، تو اس کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے اندر اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں لازماً ہم ناکام ہوں گے اور ناکام ہو رہے ہیں. لازماً ہماری ہوا اکھڑے گی اور ہوا اکھڑ رہی ہے. علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے کہ جو اللہ نے بتایا کہ آپس کی نفرتوں کو کم کرو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، اور جس فرد نے جو جرم کیا ہے اس فرد کو اس جرم کی سزا دینے کے بارے میں ضرور بات اٹھائی جائے، آواز اٹھائی جائے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں، لوگوں کے درمیان میں اس کا ذکر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون بددیانت ہے اور کون بددیانت نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پر اداروں کے خلاف، طبقات کے خلاف اور مختلف علاقے کے رہنے والے افراد کے خلاف نفرت پھیلانا، یہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور ہم نے بدقسمتی سے شیطان کی بات کو مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا. بنیاد ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور ہم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. بظاہر انکار نہیں کیا لیکن اپنے عمل سے انکار کیا. آئیے میں آپ کو 2-4 لمحوں میں اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے مزید ذکر کرتا ہوں. اور یہ میں نے بعض موقع پر اس کا ذکر بھی کیا. 65 کی جنگ اچھے خاصے ہوش و حواس میں تھا، اور پاکستان کی تاریخ پر تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جو ایک بچپن میں انسان پڑھتا ہے، نسیم حجازی کے ناول پڑھ چکا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم لوگ سندھ میں رہا کرتے تھے، اندرون سندھ، بالکل اندرون مورو ضلع نواب شاہ، اندرون سندھ پاکستان میں یہ جنگ اور ہندوستان کے درمیان میں جنگ چھڑی. خبر ملی کہ کل پاکستان کی فوج کا ایک دستہ یہاں سے ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اور دوسرے روز 9 بجے پورے شہر کے لوگ سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کسی نے بسکٹ اٹھا رکھے ہیں، کسی نے چنے اٹھا رکھے ہیں، کسی نے پھول اٹھا رکھے ہیں، کسی نے کوئی چیز اٹھا رکھی ہے، اور ہر ایک کا دل اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ افواج پاکستان کا دستہ یہاں سے گزر رہا ہے، مجاہدین کا دستہ یہاں سے گزر رہا ہے جس نے ہمارے ملک کا دفاع کرنا ہے. اور اس وقت پاکستان کی فوج میں ایک بڑی تعداد پنجاب کی تھی، سب سے بڑی تعداد اس وقت بھی، لیکن اندرون سندھ کی بات کہہ رہا ہوں جس کا میں چشمدید گواہ ہوں. یہ بات تھی کہ افواج پاکستان کے استقبال کرنے کا یہ والا عالم بھی ہم نے دیکھا، اور اب یہ عالم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 ستمبر آیا، گزر گیا. خبریں اگر آپ ٹی وی ریڈیو سے نہ سنیں تو پتہ نہیں چلا کہ 6 ستمبر کب آیا تھا اور کب گزر گیا، اور کسی بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب افواج پاکستان جو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا رہا ہے. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی فوجی آفیسر وردی کے اندر شہر میں آنے کی اسے اجازت نہیں ہے. اپنے ملک کے اندر وہ اجنبی بن کے رہ رہا ہے. حفاظت اگرچہ اس کا یہی ذریعہ، اس کا بنیاد بنایا گیا کہ حفاظتی حوالوں سے یہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے. کیسی بدقسمتی ہوگی کہ جس نے ملک کا دفاع کرنا ہے اسے خود اپنی حفاظت کی فکر پڑ جائے، اور کسی دشمن کے علاقے میں جا کر نہیں، اپنے ہی ملک کی سرزمین پر رہتے ہوئے اپنی گلیوں بازاروں میں اپنے لباس پہن کر وہ اگر نہ آ سکتا ہو تو اس سے زیادہ بے حفاظتی اور کہاں ہو سکتی ہے. یہ کیوں پھیلا؟ کیوں ہم ناکام ہوئے اس معاملے میں؟ اس کی وجہ وہی جو اللہ نے بتائی کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی، اللہ کے دوستوں سے دوستی نہیں کی.
اپنے دوستوں کو اپنا دشمن بنا لیا اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل۔ یہ ایک مسلسل دوگلی پالیسی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کی دوگلی پالیسی چلتی نہیں ہے۔ اسے نہ دنیا کی پرواہ ہے اور نہ دنیا میں رہنے والوں کی پرواہ ہے۔ وہ تو غنی ہے، لاپرواہ بے پرواہ ذات ہے، اس کے اقتدار کو تو معمولی سا بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو جائے کہ اگر ہم نے دنیا کے رہنے والوں کی بات نہ مانی یا ان کا خیال نہ کیا تو ہمارا اقتدار کہیں نقصان میں نہ پڑ جائے۔ نقصان ہمارا ہی اپنا ہے کہ ہم نے اہل سنت اور شیعہ سنی کا فساد دوبارہ سے کھڑا کر دیا، ہم نے سندھی پنجابی بلوچی پٹھان کا فساد دوبارہ سے کھڑا کر دیا، ہم نے فوجی اور غیر فوجی، سویلین اور غیر سویلین، اس کا فساد اپنے اندر داخل کر دیا۔ کوئی بھی سویلین جب اس کا نام سنتا ہے کسی غیر سویلین کا تو وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور جب کوئی غیر سویلین کسی سویلین کا نام لیتا ہے تو گالی زبان پر لا کر پھر اس کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی اپنے احباب ہیں، ہمارے ہی اپنے بھائی بہن ہیں، ہمارے ہی اپنے چچے بھتیجے ہیں، اس خاندان سے باہر کے لوگ تو نہیں آئے، میرے ہی اپنے بھائی بہن اور میرے اپنے رشتہ دار فوج کے افراد ہیں، اور انہی فوج کے جنرلز کے ماں باپ وہ سویلینز ہیں۔ یہ طبقاتی تقسیم در تقسیم یہ شیطان کا پھیلایا وہ جال ہے جس میں ہم شکار ہو گئے۔ تو اب سامعین محترم آخری جملہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اتنی زیادہ خرابیوں کے باوجود بھی اگر ہم صرف یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ جناب اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اور اس کے بعد کہیں کہ ہم پاکستان کے دفاع میں دشمن کو ناکو چنے چبا دیں گے، تو صرف جملوں سے بات نہیں بنے گی جب تک ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے۔ اور رویہ بدلنے کے لیے پھر دوبارہ اپنے دشمن کو پہچانیے اور اپنے مالک اور اپنے محبت کرنے والے رب کو پہچانیے۔ ان دونوں کی پہچان ہو جائے گی تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس کے لیے اپنی جان لڑا رہے ہیں اور کس کی جان ختم کرنے کے ہم در پے ہیں۔ شیطان کی بہت ساری باتیں ہیں اور ساری زندگی اسی میں گزرے گی، کیونکہ زندگی بھر اس کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی رہے گی، لیکن 6 ستمبر کے دفاع پاکستان کے حوالے سے اس ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر طبقے میں، ہر جماعت میں، ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ کرپٹ لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن چند کرپٹ افراد کی بنیاد پر اداروں کے ساتھ نفرت نہ کیجیے، جماعتوں کے ساتھ نفرت نہ کیجیے، علاقوں کے ساتھ نفرت نہ کیجیے، کیونکہ یہ نفرتیں اختلافات پیدا کرتی ہیں، اور ان اختلافات کا نتیجہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یوم دفاع پاکستان جو کل صرف ذکر ہوا ہے، گزرا نہیں ہے۔ جب تک پاکستان ہے اس وقت تک پاکستان کے دفاع کے لیے ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ افواج کے پیچھے قوم نہ کھڑی ہو تو فوج ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی، اور قوم کے لیے فوج موجود نہ ہو تو بکھری ہوئی قوم محض بھیڑ بن جاتی ہے، اور بکھرے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں، ان کا دفاع مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ دونوں کو یکجا ہو کر باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی غلطیوں کو دور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی رب ذوالجلال کی تعلیم ہے اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو عام کیجیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں اس سلامتی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔